حضرت امام حسین نے حضرت عبداللہ ابن زبیر سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا، اس وقت گورنر کا بلانا خیر نہیں، تو ہم صبح جائیں گے۔ آپ نے کہا، نہیں، میں ابھی جاتا ہوں۔ کچھ سواروں کو ساتھ لیا اور کہا کہ تم باہر کھڑے ہو جانا عمارت کے، اور اگر میں آواز دوں تو تم دوارے پھیلانگ کر اندر آ جانا۔ ولید بن عقبہ کے پاس امام حسین پہنچے اور آپ نے کہا، بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ ولید بن عقبہ نے کہا کہ یہ خط ہے جو یزید نے بھیجا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے، میں صبح بتاؤں گا۔ ولید بن عتبہ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو امام حسین پلٹنے لگے تو مروان بن حکم جو پاس بیٹھا ہوا تھا گورنر کے، کہنے لگا کہ یہ چلے گئے تو دوبارہ ہاتھ نہیں آئیں گے، اب موقع ہے، اب ان کو پکڑ لو اور ان سے بیعت لے لو۔ یہ بات امام حسین کے کانوں میں پڑی۔ آپ پلٹے اور میان سے تلوار نکالی، اور حضرت امام حسین نے اس وقت جو جملے کہے، تاریخ کے اوراق میں وہ جملے موجود ہیں۔ امام حسین نے کہا، اے امیر، تو جانتا نہیں ہم کون ہیں؟ میں وہ ہوں جس کے گھر میں جبریل آتا تھا، ہمارے گھر میں وحی اترتی رہی ہے۔ اور کہا، یزید شرابی ہے، یزید مسلمانوں کا قاتل ہے، یزید فاسق مولن ہے۔ اے امیر، میرے جیسا شخص چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین نے جب یہ بات کہی تو جو باہر لوگ کھڑے تھے وہ بھی چاقو چوبند ہو گئے۔ تو اس نے کہا کہ حضور آپ جائیے۔ مروان مشورے دیتا رہا، لیکن مدینے کے گورنر نے کہا کہ حضور آپ جائیے۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس پلٹے۔ سیدہ زینب انتظار کر رہی تھی بھائی کا۔ پوچھا، کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ حالات بگڑ گئے ہیں، اب ہمارا مدینے میں رہنا محال ہے۔ صبح سحری سے قبل شہر مدینہ چھوڑ دیں، ورنہ ہمارے خون سے نبی کا حرم لالا زار بنے گا۔ حضرت محمد بن حنفیہ کو کہا کہ تم یہاں رہو اور تم خبر پہنچانا کہ پیچھے کیا ماجرے ہوتے ہیں، اور مکے کی طرف میں سفر کر رہا ہوں۔ کس طرح سے انہوں نے مدینہ چھوڑا ہوگا؟ یہ حاجی جاتے ہیں نا جب مدینہ میں، تو جب چھوڑ کر واپس آ رہے ہوتے ہیں تو جو کچوکے ان کے دل پر لگ رہے ہوتے ہیں وہ انہی سے کوئی پوچھے۔ ان کا دل نہیں کر رہا ہوتا کہ ہم مدینہ کیوں چھوڑ رہے ہیں، تو ان کے لیے، حضور کی اہل بیت کے لیے یہ کتنا مشکل ہوگا۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ مبارک دے رہے ہو تم مجھے حج و زیارت کی، میرا غم بھی تو دیکھو میں مدینہ چھوڑ آیا ہوں۔ جو 5 یا 8 دن مدینہ رہتا ہے تو اس سے مدینہ چھوڑا نہیں جاتا۔ تو یار، جس کی ولادت مدینے میں ہوئی، جو کھیلتا تھا تو مدینے کی گلیاں ہوتی تھی، جس کا دروازہ، گھر کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا، اس حسین کو مدینہ چھوڑنا قیامت ہوگی۔ شہر مدینہ چھوڑا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پہنچے۔ وقت گزرا تو حالات وہاں بھی بگڑتے چلے گئے۔ مسلسل خط آتے رہے کوفے سے۔ پھر 8 ذوالحج کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دیگر صحابی ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں آپ کو شہید کیا جائے گا، آپ اگر ضرور جاتے ہیں تو ان بچوں کو چھوڑ دیں۔ حضرت امام فرماتے ہیں کہ میرے غم گسارو، میرے پیارو، مجھ کو نہ روکو، مجھ کو جانے دو، مجھے نانے کی دی کی ڈوبتی کشتی بچانے دو۔ میں جاتا ہوں تو دنیا پر وفا کا نام رہ جائے، میں رہوں نہ رہوں پر عظمت اسلام رہ جائے۔ میں نہیں جاتا تو نبی کے گھر کی آن جاتی ہے، لوگوں تمہارا دین جاتا ہے، میری غیرت ایمان جاتی ہے۔ تو کہا کہ مجھے جانا ہوگا۔ 8 ذوالحج کو لوگ کعبہ کی طرف آ رہے ہیں اور امام حسین باطل کا سامنا کرنے جا رہے ہیں۔ کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر ظلم اور جبر کے خلاف جس طرح سے امام حسین نے تاریخ رقم کی،
آج تک کسی نے ایسا منظر پیش نہیں کیا۔ 10 محرم کا دن تھا، جمعے کا یوم سعید تھا۔ بیچ کربلا کے میدان میں دوپہر کے وقت جب نبی کا خاندان اجڑ رہا تھا، ایک ایک کلی اس چمن کی کٹ رہی تھی۔ 72 افراد 22,000 کے لشکر کے مقابلے میں کھڑے تھے۔ وہ یزید جس نے اس کے علاوہ بھی بڑے ظلم کیے، جس نے 1700 صحابہ کو مکہ المکرمہ میں شہید کیا، جس نے حضرت ابو سعید خضری کی داڑھی نوچ لی، جس نے مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے، جس نے 3 دن تک مسجد نبوی کے اندر اذان نہ ہونے دی، وہ یزید آج کربلا کے تپتے ریگزار کے اندر ظلم کی وہ داستان رقم کر رہا تھا کہ قیامت تک آنسو سسکیاں نہیں تھمنے پائے گی۔ یزید مٹ گیا، اس کا نام مٹ گیا، اس کا تشخص مٹ گیا، لیکن حسین آج بھی زندہ ہے، اس کا پیغام آج بھی زندہ ہے۔ حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا بڑا امتحان، 22,000 کا لشکر ہے اور امام حسین ان کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہیں، کفر کے جبر کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ کہا لوگو میرا حق پہچانو، میرے خون سے اپنے ہاتھ نہ رنگو، مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ تو کہا لوگو جلدی نہ کرو، مجھے پہچانو، اس وقت روئے زمین پر نبی کی بیٹی کا بیٹا موجود نہیں ہے۔ تو کہا لوگو میرے راستے سے ہٹ جاؤ اور میرے خون سے اپنے آپ کو ابدی بدبختیوں کا شکار نہ کرنا۔ بلکہ آپ نے نام لے لے کر کہا، اے زبیر بن حارث، اے ابن دبی، اے فلاں فلاں، آپ نے نام لے کر کہا کہ تم نے خود ہی خط لکھے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے خط نہیں لکھے، اور آپ کے پاس ایک چمڑے کا تھیلا تھا، آپ نے اس کو الٹ دیا، کہا یہ دیکھو تمہارے خط ہیں اور آج تم اس بات سے انکار کر رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ بیعت کرو یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت امام حسین نے کہا کیسی بات کرتے ہو، اگر میں نے بیعت کرنی ہوتی تو مدینہ کیوں چھوڑتا، اس جائے مدینہ کو کیوں چھوڑتا؟ دولت کی تجوریاں کھول دی گئی، پیشکشیں کی گئی۔ حضرت امام حسین نے فرمایا یہ کبھی نہیں ہو سکتا، جسے صرف حق ہی قبول ہو، یہی جس کا اصل اصول ہو، جو نہ بک سکے جو نہ جھک سکے، اسے کربلائے ہی راس ہے۔ پھر جبر کی آندھی چلی، ایک ایک کر کے جانثار راہ خدا میں قربان ہوتا گیا، اور پھر تاریخ نے خاندان نبوت کا وہ انوکھا امتحان دیکھا۔ حضرت امام حسین کے بچے پیاس سے خشک ہیں، گلا خشک ہے۔ حضرت سکینہ تڑپ کے اپنے باپ سے کہتی ہیں کہ مجھ سے 6 ماہ کے علی اصغر کی پیاس نہیں دیکھی جا رہی۔ بچے کو ہاتھوں پہ اٹھاتے ہیں اور نہر فرات کے کنارے پر پہنچ کر کہتے ہیں کہ تمہارا معاملہ میرے ساتھ ہے، اس 6 ماہ کے بچے نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، اور چلو بھر کے اس کا حلق سیراب کرنا چاہتے ہیں۔ تو یزیدی لشکر سے ایک تیر آتا ہے اور علی اصغر کے گلے کو چیر دیتا ہے۔ راوی لکھتا ہے کہ وہ عام تیر نہیں تھا جو جانوروں کو شکار کرنے کے لیے 2 شاخہ تیر استعمال کرتے ہیں، وہ تیر تھا، وہ گلے کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے، خون بہنے لگتا ہے، گردن لٹک جاتی ہے۔ حضرت امام حسین وہ خون ہاتھ میں چلو میں لے کر کہتے ہیں مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول فرما لے۔ یہ تماشائے لب بام نہیں ہے۔ بچہ اگر بیمار ہو جائے، ہمارا بچہ بیمار ہو جائے، ڈاکٹر جواب دے تو ہمارے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں کہ نہیں، ہم نے اس کا کہیں نہ کہیں سے علاج کروانا ہے، ہم بھاگ دھوڑ میں لگ جاتے ہیں۔ ماں باپ کتنے بے قرار ہو جاتے ہیں جب تک بچہ ٹھیک نہ ہو جائے۔ تو میں سلام پیش نہ کروں حسین ابن علی کو؟ 6 ماہ کا علی اصغر ہاتھوں میں دم توڑتا ہے، گردن لٹک جاتی ہے، گردن لٹک گئی ہے، خون بہہ رہا ہے۔ اب خیموں کی طرف بڑھ رہے ہیں لیکن زبان پہ شکایت نہیں ہے۔ خیموں کی طرف آنا، خیموں کی طرف آ رہے ہیں، اور خیموں کی طرف آنا اور سیدہ زینب، ام رباب، شہر بانو حضرت سکینہ کا سامنا کرنا کوئی عام کام نہیں تھا۔ لیکن حسین ابن علی آتے ہیں
اور شہزادے کو خیموں کی طرف رکھ کر کہتے ہیں کہ یہ آب کوثر سے سیراب ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر! کوہرام مچ جاتا ہے خیموں کے اندر۔ کیا وہ منظر ہوگا؟ ان کو کن الفاظ کے پیراہن میں ڈال کر کے بیان کیا جا سکے؟ جو اہل بیت کے خیموں کے اندر علی اصغر کی شہادت کے بعد کا جو منظر چل رہا ہوگا۔ پھر زمانے نے یہ بھی دیکھا، حضرت امام حسین جوان سال حضرت علی اکبر کو بھیج رہے ہیں۔ 18 سال عمر ہے۔ وہ علی اکبر جو حسین کا نور نظر ہے، آنکھوں کا قرار ہے، دل کی تسکین ہے۔ اور پھر جب حضرت علی اکبر گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر گرتے ہیں تو باپ کو آواز دیتے ہیں، تو امام حسین آگے جا کے بیٹے کی لاش اٹھاتے ہیں۔ اللہ اکبر! 18 سال کے بیٹے کی لاش کو کندھوں کے اوپر اٹھاتے ہیں اور اٹھا کے خیموں تک لاتے ہیں، اور خیموں تک لا کر اس کو جو ہے وہاں لٹاتے ہیں، اور پھر ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول فرما لے۔ کبھی قاسم بن حسن کی لاش اٹھا کے لاتے ہیں، کبھی اون و محمد کی لاش اٹھا کے لاتے ہیں، بھتیجوں کی، بھانجوں کی، بھائی عباس کے کٹے ہوئے بازو اور زخموں سے چھدا ہوا لاشا۔ کیا کیا قیامتیں تھیں جو اس کربلا کے ایک میدان کے اندر نہیں توڑی گئیں۔ حضرت امام حسین کے اوپر دکھ پہ دکھ، تکلیفوں پہ تکلیفیں۔ اب 71 لاشیں اٹھا کے خیموں تک پہنچا چکے، اور ادھر مبارزت کی دعوت دی جا رہی ہے کہ آؤ میدان عمل میں آؤ، اب دیر کیوں کر رہے ہو۔ رسول اللہ کا حرم، رسول اللہ کی شہزادیاں جو نازوں میں پلی تھی، وہ کلیاں جو شبنم کا بوجھ بھی گوارا نہیں کر سکتی تھی، آج مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے۔ حضرت امام حسین کبھی شہربانوں کو، کبھی ام رباب کو دلاسا دیتے ہیں، کبھی حضرت زینب کو حوصلہ دیتے ہیں۔ حضرت زینب کربلا کے اس میدان کے اندر اپنے 2 بیٹے راہ خدا میں پیش کیے، ان کی لاشیں وصول کی، لیکن سیدہ زینب جس حوصلے کے ساتھ، جس پامرتی کے ساتھ اس سارے ظلم کو سہتی رہی، وہ حوصلہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا ہی ہے۔ لیکن یہ وہ منظر تھا کہ زینب کا دل بھی ڈول گیا جب حسین ابن علی گھوڑے پر بیٹھنے لگے۔ ان کو گھوڑے پر بٹھانے والا کوئی نہیں تھا، اور پھر جو بھی پہلے سوار جاتا واپس اس کی لاش ہی آتی، اور پھر حسین ابن علی لے کر آتے۔ آج حسین ابن علی جا رہے ہیں، زندگی کا سارا سرمایہ لٹ رہا ہے، حضرت زینب سنبھل نہیں رہی۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور آپ نے حضرت زینب کو صبر کی تلقین کی، اور کہا کہ صبر ہی ایک بہترین ذریعہ ہے، اور اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے، بہترین سبب ہے۔ اور مزید صبر کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے بعد تم نے اس ذمہ داری کو سنبھالنا ہے، اور ان شہزادیوں کے پردے کی تم نے حفاظت کرنی ہے۔ اور پھر گھوڑے کی زین کس کے امام حسین لشکر یزیدی کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب خیموں سے سسکیوں کی آواز آ رہی ہے، ان کا سردار، ان کا تاجدار آج سب کو چھوڑ کے کربلا کے میدان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جرم کیا کیا، قصور کیا کیا، اس نے کیا زیادتی کی کہ آج 22,000 کا لشکر نیزوں اور انیوں کے مقابلے میں 22,000 کا لشکر امام حسین پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ آپ پھر تمام حجت کرتے ہیں کہ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، کسی کا خون نہیں بہایا، میرے خون کے در پہ کیوں ہو، اپنی آخرت کیوں برباد کرتے ہو؟ تم جانتے نہیں میں کون ہوں، میں تمہارے نبی کا نواسہ ہوں۔ لیکن ابن زیاد کہتا ہے مقابلے میں آؤ، پھر امام حسین مقابلے میں جاتے ہیں، اور پھر امام حسین آگے بڑھتے ہیں، گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں اور دشمن کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ پھر ایسا منظر ہوتا ہے کہ وہ بیر بکریوں کی طرح بھاگتے ہیں، اتنے زخم کلیجے پہ لیے، جسم پہ لیے، 71 زخم کلیجے پہ لیے، شجاعت کا یہ پیکر جب آگے بڑھتا ہے تو آواز آتی ہے یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، لخت لخت کٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا، کٹا ہوا، پھر بھی ہے ڈٹا ہوا، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے۔
یہ حسین ابن علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر چاند بادلوں میں گھر جاتا ہے، شامی گنڈے تیر برساتے ہیں، تلواروں سے آپ کے جسم پر زخم لگاتے ہیں، ضرب لگاتے ہیں، اور نیزوں سے آپ کے جسم کو پرو دیتے ہیں۔ راوی لکھتا ہے کہ جب آپ کا پیراہن اتارا گیا شہادت کے بعد تو آپ کے جسم پہ 122 نشان تیروں کے تھے، 33 زخم تلواروں کے اور 34 گھاؤ نیزوں کے تھے۔ تو جب گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر آئے، زخم چھلنی تھا، بدن سے خون بہہ رہا تھا، 3 دن کے پیاسے تھے، 72 لاشیں زخموں سے چور جسم اور بیبیوں کے پردے کا خیال دل میں ہے۔ جب گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر آتے ہیں، زباں پہ شکوہ نہیں، کوئی چیخ و پکار نہیں، آتے ہی پیشانی سجدے میں رکھتے ہیں اور پکارتے ہیں اللہم ردن بقضائک و صبرن علی بلائک تسلیماً لامرک سبحان ربی العالی۔ مالک گھر لٹا کے، بچے لٹا کے، خاندان لٹا کے، سب کچھ قربان کر کے، اپنے بدن کو زخموں سے چھلنی کروا کے، تیروں اور نیزوں سے اپنے آپ کو زخمی کروا کے، تیرے حضور سر جھکا کے یہ اقرار کرتا ہوں کہ حسین تیری تقدیر پہ راضی ہو گیا ہے، حسین تیری تقدیر پہ راضی ہے، مالک تو بھی بتا تو حسین سے راضی ہوا ہے یا کہ نہیں ہوا۔ آواز آ رہی ہے اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اوروں نے بھی سجدے کیے پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ یزید نے کہا میں بیعت لوں گا، امام حسین نے کہا میں کبھی بھی نہیں دوں گا، یہ سر کٹ تو سکتا ہے، جھک نہیں سکتا، یہ سر جھکے گا تو اپنے رب کی دہلیز پر جھکے گا۔ اور پھر سر کاٹ کر جو ہے نیزے پر چڑھا دیا گیا۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ حسینی ہار گئے اور یزیدی جیت گئے، اور لشکر یزید میں شور و غل ہونے لگا، نعرے بجنے لگے کہ دیکھو حسین ہار گئے اور یزیدی جیت گئے، اور سر کو کاٹ کے جو ہے وہ نیزے کی نوک پر چڑھایا گیا۔ لیکن لشکر یزید سے ہی آواز ہے یہ کیسا سر ہے جو کٹ کے بھی سر بلند ہے، اللہ اکبر، کٹ گیا ہے پھر بھی اونچا ہے، اللہ اکبر، یہ سر سجدے میں کٹا ہے، عبادت کی حالت میں کٹا ہے، اور حسین آج بھی سجدے میں ہے، اللہ اکبر۔ یزید نے وہ ظلم کی داستاں کربلا کے اندر رقم کی کہ آج تک ایسی ظلم کی داستاں رقم نہیں ہوئی۔ یزید مر گیا، اس کا تشخص مٹ گیا، حسین کل بھی زندہ تھے، حسین آج بھی زندہ ہے۔